اللہ کے حکم سے اور نبی کے صدقے میں فتح سے ہمکنار ہوں گے. کیونکہ میں شارٹ باتیں کرتا ہوں تیز تیز. ایک تو 50 افسروں کو آج ہم نے فی الفور جو ویزا سیکشن میں تھے اور جو 10 11 سال سے چھونی ڈالے بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. اور اگر اس میں کوئی افسر کاغذات یہاں سے کلیئرنس کے بعد اور وہاں افسر جب چارج لینے پہنچتا ہے 14 دن کے اندر اندر اس کو چارج نہیں دے گا تو اس کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا. پاسپورٹ 10 سال کی فیس آدھی کر دی ہے اب 4500 روپے میں. اور میں لوگوں سے کہوں گا کہ وہ 10 سال کا پاسپورٹ بنائیں تاکہ پاسپورٹ پر جو بوجھ ہے اس کو کم کیا جائے. نادرا ایک دن میں 1 لاکھ شناختی کارڈ ایشو کرے گا اور تمام تحصیل ہیڈ کوارٹروں میں نادرا کے دفتر جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. 2 لاکھ لوگوں کو آئی فون کے ای ٹکٹنگ کے ذریعے ہر روز ای ویزا کا اجرا کر دیا ہے. اور ابھی میں نے آج یہ فیصلہ کیا, پہلے ہم نے 6 ہفتے کا ٹائم رکھتا تھا, میں 4 ہفتے کا اعلان کرتا ہوں کہ 4 ہفتے کے اندر اگر ان کی ایجنسیز رپورٹس کلیئر نہ ہوئی تو انٹیریئر ویزا جاری کر دے گا. 4 ہفتوں کے اندر اندر ایجنسیز کو ان کی رپورٹ جو ہے وہ کلیئر کر کے دینی ہوگی. بڑا شور ہے نواز شریف صاحب کے اور پاسپورٹ کا. آج رات 12 بجے ان کی رینیول شپ ختم ہو رہی ہے. 20 اگست 2018 سے, اگر میں 18 ہے کہ 20 ہے, 20 اگست 2018 سے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ای سی ایل پہ ہے نیب کی ہدایت پہ, اور کیبنٹ نے بھی مریم صاحبہ کو ای سی ایل میں ڈالا ہوا ہے. اور جو فرد ای سی ایل پہ ہو اس کا پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر نواز شریف صاحب ملک میں آنا چاہیں واپس, جو کہ وہ کبھی نہیں یہ سوچ رکھیں گے, صرف یہ پروگراموں کی حد تک باتیں کریں گے, سو ای ڈی ڈی جاری کیا جا سکتا ہے 72 گھنٹے کے اندر اندر. وہ اگر فارن ایمبیسی کو اپلائی کریں گے تو ایک سرٹیفکیٹ پاکستان آنے کے لیے جسے ای ٹی ڈی کہتے ہیں وہ جاری کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر انہوں نے پاکستان آنا ہو, اگر انہوں نے پاکستان نہ آنا ہو تو آج رات 12 بجے ان کا پاسپورٹ جو ہے اس کی حیثیت جو ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں رہتی. اور کورٹ بھی ون ٹائم جو ان کو پرمیشن ملی تھی وہ مس یوز ہوئی, اور ہائی کورٹ نے خود جو ہے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ واپس پاکستان آئیں, جس کا کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور لاسٹلی پھر میں آپ کے سوال لینے سے پہلے کہ نواز شریف کو پاکستان آنے سے نہیں روکا جا رہا, ان کے پاسپورٹ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ رینیول شپ آج رات 12 بجے ختم ہو رہی ہے, اور ان کو ایمرجنسی ٹریولنگ ڈاکومنٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان آ سکیں. اور ابھی مریم صاحبہ نے سرجری کی بات کی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کی درخواست نہیں کرنا چاہیں گی, تو اچھی بات ہے. ہم کسی نے درخواست نہ کی ہے نہ ہم نے درخواست مانگی ہے. یہ تو اپلیکینٹ پہ اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا اپنا ہے. ویسے وہ بھی ای سی ایل پہ ہیں. اور آج جو سب سے خوشی کی بات ہے جس پر میں خوش ہوں کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں پہ لعنت بھیجتے تھے, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں, آج وہ اسمبلیوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں. بلکہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹکٹوں کی جستجو میں لوگوں کی دلچسپی ہے. یہ اس اسمبلی کی عزت ہے, یہ جمہوریت کی عزت ہے, ان کے نظام کی عزت ہے. اور وہ لوگ جو اس سارے نظام کو تاہو بالا کرنا چاہتے تھے وہ میرا خیال ہے ان کی بہت بڑی شکست ہے. جس طرح قوم کی دلچسپی ہے اور جس طرح میڈیا, اور اس میڈیا کی دلچسپی کو دیکھ کے میں 2 دن کے لیے بارڈر مینجمنٹ بھی دیکھ آؤں گا, کیونکہ انٹیریئر منسٹری کے اندر بارڈرز بھی ہیں, وہاں جو لوگوں کو تکالیف ہیں 2 تو 3 دن میں, کیونکہ اس میں کافی وقت ہے ابھی 3 مارچ میں, سو وہ بھی مجھے دیکھنے کا وقت مل جائے گا. اور لاسٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ جو
جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی سرپرائز ہو جائے گا، کوئی سرپرائز نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی عمران خان سینٹ الیکشن جیتے گا. اور کینڈیڈیٹ کا اوپر نیچے ہونا، ساری جو بکنے والے ہیں وہ کسی بھی عالم میں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے، اس پر بہت اہم فیصلہ آنے والا ہے، جس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن اوپن ہوگا یا سیکرٹ ہوگا. اور وہ فیصلہ بھی امید ہے 3 مارچ سے پہلے یقیناً آ جائے گا. میں آپ سب لوگوں کو ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں، جو بکنے والا ہوتا ہے وہ کونسلر شپ کے زمانے سے میں دیکھتا ہوں اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے. ورنہ لوگ کسی صورت میں جی اپنے ضمیر کو نہیں بیچتے. جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ 10 مرتبہ بکتا ہے. اور آصف زرداری ووٹوں کی خریداری کے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن ان کو مایوسی ہوگی. اور پچھلی دفعہ ایک بیان میں نے عذرا مذاق ہی کیا تھا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، معذرت خواہ ہوں. لیکن میں الیکشن کے بعد 3 مارچ کے بعد بہت تھوڑے دنوں بعد رمضان آ رہا ہے، سو پی ڈی ایم کو کہوں گا جہاں آپ نے اتنے فیصلے بدلے ہیں آپ اس فیصلے کو بھی رمضان کے بعد لے جائیں. آپ کے لیے کوئی اسلام آباد میں رکاوٹ نہیں ہوگی تا وقت آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا. جس طرح ہم نے آپ کو سہولت الیکشن کمیشن کے آگے دی، اسی طرح آپ کو اگر آپ 26 کی تاریخ پہ قائم ہیں وہی سہولت ہم دیں گے تا وقت کہ کہیں یا کسی جگہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا گیا. میں اللہ سے پر امید ہوں کہ اس 3 مارچ تک، اب سیاست تو سینٹ کی ہونی ہے، اس 3 مارچ کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو عزت دے گا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز ہونے جا رہی ہے، 15 دن تک آپ یہی سنیں گے کہ سرپرائز ہونے جا رہی ہے. اور 4 مارچ سے اس ملک میں سیاسی سکون آئے گا، اس ملک میں سیاسی بہتری آئے گی، اس ملک میں جو افواہوں کے بازار گرم رہتے ہیں اس میں کمی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں فائنینشلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی یہ ملک آگے بڑھے. مریم نواز نے کہا ہے کہ 2-3 وزیر جو ہیں وہ میں نے جواب دے دیا. 2-3 وزیروں کا نام دیا. دوسرا سر، آپ سے بہتر علماء کرام سے کسی کے رابطے نہیں ہیں. اسلام آباد کی ایک سڑک جو ہے وہ لال مسجد والی بند ہے، کب تک کھل جائے گی؟ دیکھیں ابھی میں یہ نہیں کچھ کہہ سکتا. مولانا عزیز صاحب کے والد مولانا عبداللہ کے ساتھ میں نے ختم نبوت کی قید بھی کاٹی ہے، اور ٹی ایل پی کے جو ہمارے مذاکرات بات چیت کامیاب ہوئے ہیں میں ان کا مشکور ہوں کہ 20 اپریل تک وہ لے گئے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ انہوں نے یہ بھی کہی کہ ہم آپ کے ساتھ اس لیے بھی کھڑے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک وزیر داخلہ ختم نبوت کا مجاہد ہے. اور ختم نبوت کی جب مولانا فضل الرحمان نے بھی ختم نبوت کی ان کی پارٹی نے ووٹ دیے، شیخ رشید نے اس کو چینج کروایا. اور میں ٹی ایل پی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سے تعاون کیا 20 اپریل تک. اچھا، نیا ایف آئی اے میں بھی ہم ایک انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب سے اور پرنسپل سیکرٹری سے بات کر کے ہم ایف آئی اے میں بھی ہماری، میں ڈی جی کی بات نہیں کر رہا، باقی جو لوگ وہاں چھونی ڈالے بیٹھے ہوئے 11 20 سال سے انہیں ریپلیس کریں گے. جی بیٹے، دیکھیں اگر پاکستان آنا ہو تو جو اختیار میرے پاس ہے وہ میں نے بتا دیا. ود دی کنسلٹیشن آف فارن آفس آئی کین ایشو ای ٹی ڈی. دس از دا اونلی پاور آئی ہیو. ان کو رینیو نہیں میں کر سکتا پاسپورٹ. یہ نہیں کر رہا، کر سکتا ہوں لیکن کر نہیں رہے، کیونکہ ان کا نام 20 اگست 2018 میں ای سی ایل پہ آ گیا ہے. جن کا نام ای سی ایل پہ ہو ان کا پاسپورٹ نہ رینیو ہوتا ہے نہ نیا دیا جاتا ہے. دیکھیں لوگ ملک چھوڑ جاتے ہیں سیاست کے لیے. وہ کیا سیاستدان ہے جو دھوکہ دے کے ملک چھوڑ جاتا ہے؟ لوگ سیاستدان، ہم جب اسٹوڈنٹ ورکر تھے
تو یوکے میں, امریکہ میں غریب لوگ پیسے جمع کرتے تھے کہ ہماری لاش پاکستان جائے, شاید ہمارے پاس پیسے نہ ہو, ہم اپنی دھرتی پہ مرنا چاہتے ہیں. یہ ووٹ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے, چھوٹا کوشچن ہے کہ حکومتی سطح پہ کوئی ڈیلیگیشن پی ڈی ایم والوں کے پاس جائے گا کہ وہ اپنے 26 مارچ کے فیصلے پر نظر ثانی کریں؟ دیکھیں, کوئی ڈیلیگیشن نہیں جائے گا. میں نے ایک درخواست بطور وزیر داخلہ کی ہے. 8-10 دن کے بعد رمضان ہے اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مذہبی مہینہ ہے, اور اگر 26 کو بھی آنا چاہیے, اعتراض نہیں, یہ نہ کہیں کہ میں نے اعتراض کیا ہے. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تا وقت ہے کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا. اعزاز سید ابھی اور دوسرا یہ بتا دیں کہ چیئرمین ناظرہ کے طور پہ ایک اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, کافی اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ نے چیف آف اسٹاف کو 2 سال پہلے آئے ان کو چیئرمین ناظرہ لگایا اور ابھی تک ناظرہ ووٹ نہیں. ناظرہ کا ٹینڈر نوٹس دے دیا گیا ہے نئے ناظرہ کے چیئرمین کے لیے, وہ چھپ گیا اخباروں میں. اس کی کمیٹی بن گئی ہے جو نئے ناظرہ کے چیئرمین کی سلیکشن کرے گی, اور جو نیکسٹ جو آفیسر ہوگا اس کو ہی چند دنوں کے لیے لگایا گیا ہے. لیکن جو شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوتے, بلکہ کل میں نے ان کو بلایا کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے, وہ آنے والے چیئرمین کا انتظار کریں گے تاکہ کوئی وہ پالیسی ڈیسیژن نہیں لے سکیں گے. سرٹیفکیٹ دیکھیں, نواز شریف کا جو میں نے آپ کو بتایا, اگر نواز شریف صاحب یہ کہیں کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, انہیں ETD جاری کیا جا سکتا ہے. کسی نے کوئی ہم سے بات چیت نہیں کی, کیونکہ انٹیریئر منسٹری نے کرنا, کوئی رابطہ نہیں ہے کسی نے. شیخ صاحب, مریم نواز ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ وہ جانا نہیں چاہتی, اور دوسرا ذرائع کے مطابق وہ ایک وفاقی وزیر کے ساتھ اس معاملے پہ رابطے میں, کہیں وہ آپ تو نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں میں تو پہلے بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے نہ جانے کے لیے ووٹ دیا. میں چھپانا نہیں چاہتا. کیا فرق پڑ گیا, میرا مطلب ہے کوئی قیامت نہیں آ جاتی. ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں, علاج کراتا نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب کو دیکھیں, اب سیاست ان کیمروں کے اندر ہے. اب یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں 2 لاکھ کے مجمع سے یا PDM میں 200 لوگوں سے یا 2 لاکھ لوگوں سے خطاب کرے گی. اصل ان کا کیمرہ ہے, جس کیمرے کی لڑائی ہے. 15 دن تک تو اب کیمرے سے سینٹ جن نے جان چھڑا دی ہے, کیونکہ اب تو یہی ہے کہ کوئی اور واقعہ نہ ہو گیا. سو کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کا کسی سے. تھینک یو ویری مچ.